बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। लाहौर में वेलेंशिया टाउन के इलाके में वहाँ का ब्लॉक है, ब्लॉक एच। ये लाहौर से पहले बाहर तस्वुर किया जाता था कि शहर से ज़रा दूर है। अब तो लाहौर बहुत बड़ा हो गया, फैल गया है। तो वेलेंशिया टाउन, वहाँ पर गालिबन थाना काना बनता है। ये रायविंड वगैरह से, जहाँ मियाँ नवाज शरीफ का घर है, उससे बहुत दूर भी नहीं है। तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद सिद्दीक, उन्हें गोलियां मारी गई हैं, 4 गोलियां लगी हैं। ये मस्जिद खिजरा है, वेलेंशिया टाउन ब्लॉक एच में मस्जिद खिजरा। वहाँ से नमाज़ पढ़ के जुमे की ये बाहर आए थे, अपने बेटे के साथ नमाज़ पढ़ने गए थे। तो ये बाहर आए और जो अफराद थे वो कार में सवार थे, ये बताया जा रहा है। और जो हमलावर था शलवार कमीज़ में मलबूस था, उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और उसने फिर करीब आकर शाहिद सिद्दीक को गोलियां मारी हैं। 4 गोलियां लगी हैं। मौके पर ही ये जाँ बहक हो गए। ये जो इलाका है, यहाँ पूरे लाहौर में हालात जिस तरह के हैं, सिक्योरिटी हसास और बेहतर होनी चाहिए, यहाँ पर भी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत अहम शख्सियात रहती हैं। तो और यहाँ जब जाएं अब वेलेंशिया टाउन, तो इनके 2 अपने जो दाखिल होते हुए दरवाजे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी इनकी भी होती है। उसके अलावा पुलिस ने भी वो जो गाड़ियों के लिए एक बाकायदा बैरियर्स लगाकर गाड़ियों को स्लो करते हुए जिगजैग गुजारने के लिए इंतज़ामात किए होते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो अब यहाँ हमलावर आए, सेफ सिटी कैमरों वाला लाहौर आकर बंदा मार के चले गए हैं। तो निकलनी चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए कि कैसे हुआ ये वाक़या। क्या इसका कोई सियासी ताल्लुक़ है, क्या इसका कोई मौजूदा हालात से ताल्लुक़ है? मैं अभी इस बारे में कोई भी कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि मैंने जो मालूमात जमा की यहाँ कराची में बैठ कर दोस्तों से, कुछ सोर्सेज से, तो उसमें ये पता चल रहा है, एक बहुत अच्छे रिपोर्टर दोस्त हैं हमारे, उनके मुताबिक इन पर पहले भी हमला हो चुका है। ये अपने दफ्तर में थे तब इन पे हमला हुआ था, महफूज रहे थे। एक अस्पताल है इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स, ये उसके मालिक हैं, अमीर आदमी हैं। अब ये जो अस्पताल वगैरह के मालिक वगैरह होते हैं, ऐसे लोग, इनकी भी दुश्मनियाँ होती हैं, लोगों की रंजिश होती है। ये सियासी आदमी भी हैं, पीटीआई पंजाब के नायब सदर रह चुके हैं। माजरा क्या है सामने आएगा, सामने आना चाहिए। जसद खाकी इनका मुंतकिल कर दिया गया जिन्ना हॉस्पिटल। पुलिस ने फौरी तौर पर वो जो होता है टीमें वगैरह बना दी हैं। आईजी पंजाब ने कहा है कि हमें फ़ौरन इस वाक़े में पेशरफ्त करनी होगी। उन्होंने अपनी टीमों से कहा है फौरी मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मुझे प्रोग्रेस चाहिए, इस सिलसिले में पेशरफ्त चाहिए। ये इस मामले का खुलासा है, अब तक की खबर है। इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, पीटीआई के बानी मेंबर हैं शाहिद सिद्दीक। पहले वाला हमला जब ज़ाहिर है कि ये हालात नहीं थे, तो मुमकिन है कि किसी शख्स को इनसे कोई प्रॉब्लम हो, ज़ाती मसला हो, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। लेकिन गाड़ी में आकर 4 हमलावरों ने बाकायदा रैकी करके, कि ये पता होता है कि बंदा इस मस्जिद में है, वहाँ आकर गोली मारी है। तो वो अपनी तैयारी के साथ आए थे। पंजाब पुलिस के लिए टेस्ट केस है, वो इसको हल करे और लोगों को गिरफ़्तार करे, ज़रूरी है। लेकिन हमने पंजाब पुलिस को क्या करते हुए देखा है पिछले कुछ अरसे में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर टूट पड़ते हुए देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर टूट पड़ने के अलावा हमने 9 मई को देखा है पंजाब पुलिस को कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लोगों को कहा जहां जाना है जाओ। और फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने जो कुछ किया लाहौर में वो हुआ। तो पंजाब पुलिस से तफ्तीश होनी चाहिए थी। पंजाब पुलिस से पूछा जाना चाहिए था कि ये क्या किया था आपने, ये कैसे हुआ। लाहौर में थाना जला, लाहौर में नून लीग के दफ्तर पे आप कहते हैं हमला हुआ, लाहौर में निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर के घर पर वहाँ पर हंगामा आराई हुई, और उसके अलावा कलमा चौक पर मुख्तलिफ मकामात पर 2-3 गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह जलने के वाक़यात हुए। क्या कर रहे थे आप? ये पुलिस से पूछा जाना चाहिए था। लेकिन इन तमाम हालात में जहाँ ज़िले शाह की वहाँ पर ये कहा जाता है कि ज़िले शाह को पुलिस उठाकर लेकर गई थी, उसके बाद पुलिस कहती है जी गाड़ी से छोड़ दिया। एक ऐसे मकाम पर, मियाँ मीर ब्रिज के ऊपर, ऐसे मकाम पर जहाँ कैमरे की कवरेज नहीं है, वहाँ ज़िले शाह को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी।
اس سلسلے میں یاسمین راشد صاحبہ کی ایک کال کا بھی حوالہ ہے، مختلف چیزیں ہیں. لیکن ذلِ شاہ کے کیس میں رپورٹ آئی تھی 26 مقامات جسم کے جن پر تشدد کیا گیا تھا، ان آئی جی صاحب کو قومی اعزاز سے نوازا گیا. یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے. عمران خان صاحب بار بار آئی جی صاحب کے سوالات اٹھاتے ہیں، تو پنجاب پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے شاہد صدیق کا معاملہ. اس کے بعد ایک اور کام ہوا ہے، یہ کوئی زیادہ عجیب و غریب کام ہے، ہمارے ہاں ہوا ہے کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار سماعتیں چل رہی ہیں، سپریم کورٹ میں اکثر ہم دیکھتے ہیں اس معاملے پر اس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. لاپتہ افراد کے معاملے میں اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے. ابھی مہرنگ بلوچ اس سلسلے میں اپنی آواز اٹھا رہی تھیں، ملک بھر میں لوگ بات کرتے رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بھی 10 سے زیادہ افراد ہیں اس وقت، یعنی مظہر مشوانی اور ظہور مشوانی، یہ اظہر مشوانی کے بھائی ہیں دونوں. پھر ان کے بعد غلام شبیر ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی، رضوان پی ٹی آئی کے میڈیا کوارڈینیٹر، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ نوجوان ہیں وہ ہیں. تو یہ سب لاپتہ ہیں. اسی طرح سے احمد وقاص جنجوعہ پہلے لاپتہ کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد جب عدالت سے شور ہوا تو احمد وقاص جنجوعہ جو ہیں وہ گرفتار ظاہر کر دیے گئے. احمد فرحاد شاعر، یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. احمد فرحاد پہلے لاپتہ کیے گئے تھے، پھر جب شور مچا تو پھر اس کے بعد احمد فرحاد کی کشمیر میں گرفتاری ظاہر کر دی گئی تھی. یہ بھی ہمارے سامنے چیزیں ہوئی ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے میں یہ تمام واقعات ہوئے. تو یہ جس طرح سے گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ ہو رہا تھا. اب لاپتہ افراد بلوچستان میں تو بہت زیادہ کیسز ہیں، کراچی میں بہت کیسز ہیں. متحدہ قومی موومنٹ والے کہتے ہیں ہمارے افراد بہت بڑی تعداد میں لاپتہ کیے گئے، ہمیں لاشیں ملی ان کی بات میں. وفاقی کابینہ نے اب یہ فیصلہ کیا، یعنی ریاست کا فیصلہ، کہ لاپتہ افراد کی فیملیز کے لیے 50 لاکھ روپے سپورٹ پیکج دیا جائے گا. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آئے میڈیا کے سامنے اور کہا کہ ملکی مسائل میں اہم معاملہ لاپتہ افراد کا ہے. اس معاملے پر کئی سالوں سے بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. لاپتہ افراد کے معاملے میں صرف ایجنسیاں ہی ملوث نہیں ہیں، لاپتہ افراد کی تعداد کیا ہے، اس میں ریاست کے ادارے کس حد تک ملوث ہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلے کے ذریعے ڈائریکشن دی، جس کے بعد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کمیشن بنا. 2011 میں کمیشن بنا تھا. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب غالباً اب بھی اس کمیشن کے سربراہ ہیں، اور یہ چیئرمین نیب بھی تھے 2011 سے. جب یہ بنا تب سے جسٹس صاحب اس کے سربراہ ہیں، تب شاید ریٹائر بھی نہیں ہوتے جسٹس جاوید اقبال صاحب. تو سربراہ چلے آ رہے ہیں جسٹس صاحب، لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر بن اللہ صاحب جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے یہ تو لائبلٹی بن گیا، یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو اب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت نے، ریاست نے مادرانہ، یعنی ریاست ماں ہوتی ہے، ماؤں جیسا فیصلہ کیا ہے. لاپتہ افراد کے لواحقین کو ہم 50 لاکھ روپے دیں گے، 5 ملین ہم دیں گے ایسے خاندان کو کہ جن کا بندہ لاپتہ ہے. تھریش ہولڈ بھی طے کیا گیا اس کے لیے، یعنی اگر کسی کو 5 سال ہو گئے ہیں تو اس خاندان کو پھر 50 لاکھ روپے ریاست پاکستان دے گی. کیا عجیب مذاق ہے. بجائے اس کے کہ بندہ ریکور کیا جائے یا ثابت کیا جائے کہ یہ بندہ یہ ریاست مخالف تھا، یہ ریاست دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس کو عدالت میں ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ ثابت کیا جائے. تو اس کے بجائے بندہ غائب ہو جائے، ملے نہ ملے، یا خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑے کہ اس کی لاش ملے، یہ ہو جائے اور 50 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے خاندان کو. یہ ریاست کا تاریخی فیصلہ ہے، 50 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے. کیا انسانی جان کی قیمت 50 لاکھ روپے ہے، اور 5 سال کا تھریش ہولڈ بھی ہے کہ جس کو لاپتہ ہوئے 5 سال ہو گئے اس کو ملیں گے 50 لاکھ روپے. یعنی اگر کسی کو لاپتہ ہوئے 4 سال ہو گئے تو اس کو نہیں ملیں گے پیسے. اور سب سے پہلے تو یہ مذاق ہے کہ انسانی جان کی قیمت ہے، بندہ غائب ہو جائے. جدید دنیا میں، مہذب دنیا میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، آئین رکھنے والی ایک ریاست میں، ایک آزاد ملک میں بندہ لاپتہ ہو جائے، آئین آپ کو اجازت دے اظہار رائے کی آزادی. اچھا، اس کی کچھ حدود و قیود ہیں، تو ان حدود و قیود کی بنیاد پر اگر کوئی ان حدود و قیود کو وائلیٹ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، عدالت میں ثابت کیا جائے گا. بندہ لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، بندہ لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، لاپتہ نہیں کیا جا سکتا.
لیکن لاپتہ ہوگا اور اس کو ملیں گے 50 لاکھ روپے. یہ ہماری ریاست اعلان کر رہی ہے. مطلب ہمارے ہاں لوگ تقریباً 15-20 سال سے لاپتہ ہیں. حامد میر صاحب نے ایک بات کی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ بڑے ناراض ہوئے تھے کہ آپ ہمیں قاتل کہہ رہے ہیں. حامد میر صاحب نے بتایا کہ مجھ سے نام مانگے گئے, لاپتہ افراد کے حوالے سے حامد میر صاحب نے بڑا کام کیا ہے. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں مجھ سے نام مانگے گئے, میں نے نام دیے, اور پھر اس لسٹ میں سے بندے نکال کر مارے گئے تھے. یہ حامد میر صاحب آن ریکارڈ بتا چکے ہیں, جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا انہوں نے تو ہمیں قاتل کہہ دیا. اب ہمیں یہ حکومت بتا رہی ہے کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے, گو کہ یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, یہ بدل نہیں ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ یہ بدل نہیں ہے؟ آپ حکومت ہیں, آپ اس پر کام کریں. آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایک کمیشن بنا تھا ہماری 16 ماہ کی حکومت میں, پھر وہ نگراں حکومت میں بنا, ہماری حکومت چلی گئی, اس کی تب سفارشات آئیں, ہماری حکومت نے اس پہ کام کیا, اور ہم 50-50 لاکھ روپے دیں گے. ایک عجیب مذاق ہے ریاست کا کہ قیمت لے لو. بندہ لاپتہ ہے, ریکور کرنا ہے نہیں کرنا. یعنی بلوچستان میں الزام لگتا ہے کہ ایسے افراد ہیں جو ریاست کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں, پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, انڈیا چلے گئے ہیں, کینیڈا چلے گئے ہیں, وہاں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان مخالف کام کر رہے ہیں. تو پھر ثابت کریں پیسے کیوں دینے, عدالتوں میں ثابت کریں کہ یہ ریاست کے دشمن ہیں, پیسے نہ دیں. اور اگر وہ ریاست کے دشمن نہیں ہیں اور لاپتہ ہیں تو ان کے گھر والوں کو واپس کریں. انسانی جان کی قیمت تو 50 لاکھ روپے نہیں ہو سکتی, لیکن ریاست نے تاریخی فیصلہ کیا ہے, میڈیا چلا رہا ہے, تاریخی فیصلہ کیا ہے 50-50 لاکھ روپے دیے جائیں گے. آخر میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب سے آج ملاقات کرنے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, عمر ایوب صاحب کے ساتھ, پنجاب کے لوگ بھی تھے, خیبر پختونخوا کے لوگ بھی تھے. واپس آ کر ایک وزیر موصوف جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں 2 حکومتیں چل رہی ہیں. ایک علی امین گنڈاپور کی حکومت ہے, ایک غیر منتخب غیر سیاسی حکومت ہے. اشارہ کس جانب تھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ چل رہی ہیں, علی امین گنڈاپور منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, ہماری منتخب حکومت ہے, لیکن مرکز ہماری بات ہی نہیں سن رہا. ہمیں نہ چیف سیکرٹری دے رہے ہیں, نہ ہمیں آئی جی دے رہے ہیں. یہ بات کی جا رہی تھی. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ پہلے زور لگایا علی امین گنڈاپور نے, اس کے بعد چپ ہو گئے. ایک خبر اور آئی تھی, چیف سیکرٹری اور آئی جی کے لیے سینئر ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری, یہ گنڈاپور سرکار نے کی. چیف سیکرٹری کو 4 لاکھ اور آئی جی پولیس کو 3,75,000 روپے ماہانہ الاؤنس دیا جائے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پی خیبر پختونخوا کو ماہانہ سینئر ایگزیکٹو الاؤنس کی ادائیگی کے احکامات جاری کیے ہیں. ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے, دوسری جانب ایک کو 4 لاکھ, ایک کو 4.25 لاکھ روپے آپ اضافی الاؤنس بھی دے رہے ہیں. تو گنڈاپور صاحب کی سرکار کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا عرض کہ یہ سرکار جو ہے یہ بن گئی ہے, یہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہوگا مگر مکمل درست نہیں ہے. اب ایک عرصہ ہو گیا ہے, آپ کو آئی جی تبدیل کرو, چیف سیکرٹری تبدیل کرو, یہ صدائیں اب آپ کو سننے کو اس طرح سے نہیں مل رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.